بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدقم کا سبق نمبر 36 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اختلاف جہت کو، چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ جس طرح 8 سے 9 چیزوں کا اتحاد ضروری ہے تناقض میں، اسی طرح 3 چیزوں میں اختلاف ضروری ہے۔ کل ہم نے کمیت اور کیفیت کو بیان کیا، آج ہم انشاءاللہ جہت کو بیان کریں گے کہ جہت کے اختلاف سے ہماری مراد کیا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے مصنف تقریباً 2 طرح کے مقدمات کو بیان فرماتے ہیں، جس سے تمام صورتحال آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ متقدمین اور متاخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کمیت اور کیفیت میں اختلاف ضروری فرماتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی علماء متقدمین ہیں اور جتنے بھی علماء متاخرین ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 2 قضاء کے جن میں تناقض ہونا چاہیے، ان میں دونوں جو ہے وہ بہرحال کمیت اور کیفیت میں مختلف ہونے چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے جہت کا، تو فرماتے ہیں جہت کے متعلق جو ہے ہمارے سامنے 2 طرح کے نظریات آتے ہیں، قدماء کی رائے اور ہے اور جو متاخرین ہیں ان کی رائے اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق قدماء کا، ان کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اس بات کی شرط نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ جہت مختلف نہیں ہوئی، بلکہ اگر دونوں قضاء کی جہت ایک جیسی بھی ہوئی تبھی وہاں پر تناقض متحقق ہو جائے گا۔ وجہ اس لیے کہ جو قضیہ صالبہ ہوتا ہے وہ قضیہ موجبہ کے مقابلے میں استقلال نہیں رکھتا، اس کی اپنی کوئی مستقل حیثیت ہوتی نہیں ہے۔ اصل میں جو مستقل حیثیت ہوتی ہے، جو اصل قضیہ ہوتا ہے وہ قضیہ موجبہ ہی ہوتا ہے، جو صالبہ تھا اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی۔ اور جو صالبہ تھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ صالبہ میں نسبت کو سلب کیا جاتا ہے، لیکن جو موجبہ تھا اس میں نسبت کو چونکہ ثابت کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے جو اصل قضیہ ہے وہ موجبہ ہوگا، صالبہ نہیں ہوگا۔ مطلب پاس ہمارے سامنے اگر کوئی قضیہ موجہ ہوگا تو اس کا نقیض اسی کی صالبہ والی صورت ہی ہوگی، اس کے علاوہ اس کا کوئی نقیض نہیں ہوگا۔ یعنی ہم اس کی جہت کو وہاں پہ تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ جو جہت ہوگی اسی جہت کے ساتھ کیا کر دیں گے، حرف سلب کو بیان کر دیں گے۔ مثال جیسے اگر ہم کہتے ہیں کلو انسان حیوان بضرورہ، اس مثال کا نقیض کیا ہوگا، بعض الانسان لیسا بحیوان بضرورہ۔ دیکھیں یہاں پہ بھی جہت بضرورہ ہے اور یہاں پر بھی جہت بضرورہ ہے، جہت یہاں پہ تبدیل نہیں ہوگی، فقط کیا ہوگا، جو یہاں پہ ایجاب تھا وہ ایجاب سلب میں تبدیل ہو جائے گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا، فقط صالبہ والی صورت میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو اس کی جہت ہے وہ دونوں میں ایک جیسے ہی باقی رہے گی۔ البتہ یہ قدماء کا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ متاخرین کا، متاخرین کے نزدیک جہت کا اختلاف تناقض کی شرط ہے، یعنی قدماء اس کو شرط قرار نہیں دیتے لیکن متاخرین اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قضیہ صالبہ ہوتا ہے وہ قضیہ موجبہ کی طرح مستقل قضیہ شمار ہوتا ہے، پس جب مستقل قضیہ ہے تو قضیہ موجبہ کی طرح قضیہ صالبہ کے نقیض کی بھی اپنی ایک خاص اور مخصوص صورت ہوگی۔ وہ مخصوص صورت کیا ہوگی اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں مثالوں کے ساتھ آپ کے لیے واضح کریں گے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مقدمہ کہ جس میں ہم نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے اختلاف جہت کے اعتبار سے 2 اقوال ہیں، متقدمین کے نزدیک اختلاف شرط نہیں ہے جبکہ متاخرین کے نزدیک اختلاف شرط ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ تناقض میں قانون ہے کہ ہر چیز کا نقیض اس کو رفع کرنا ہے۔ النقیض و رفع کل شیء، نقیض کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو اٹھا دینا ہے۔ مطلب پس ایجاب کا نقیض ایجاب کا رفع ہوگا، اور سلب کا نقیض سلب کا رفع ہوگا، کلیت کا نقیض کلیت کا رفع ہوگا، اور جزیت کا نقیض جزیت کا رفع ہوگا۔ یعنی جو چیز قضیے میں موجود ہوگی اس کو اٹھا دینا ہی کیا ہوتا ہے، اس کا نقیض ہوتا ہے۔ فرماتے یہ تو بات ہوگی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اور کلیت و جزیت کے اعتبار سے، اسی بنا پر ہم نے کہا تھا کہ ان میں کمیت و کیفیت میں اختلاف ہونا چاہیے۔ لیکن فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے جہت کے نقیض کا، فرماتے ہیں اس کے نقیض کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جہت جو قضیے میں موجود ہوگی اسی کو اٹھا دینا، یہ اس کا نقیض ہوگا۔ فرماتے پس اس بنا پر جو قدماء نے فرمایا تھا ان کا قول درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں میں جہت ایک جیسی ہونی چاہیے، تو نقیض کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ نقیض تب ہی ہوتا ہے جب اس جہت کو وہاں پہ ختم کر دیا جائے، اس کو اٹھا لیا جائے۔ بس جب ہم وہاں پہ جہت کو اٹھا لیں گے تو وہ جو جہت وہاں پہ اٹھائی جا رہی ہوگی وہ کیا کرے گی، اس پہلے والی جہت کو رفع کرنے والی ہوگی۔ فرماتے اس اعتبار سے ہمارے سامنے اس جہت رافع کی 2 صورتیں ہیں۔ کون کون سی 2 صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جو جہت رافع ہے وہ جہات مشہور میں سے شمار ہو، اور دوسرے کی جو جہت رافع ہے وہ جہات مشہور میں سے شمار نہ ہو، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے جہات مشہورہ کا، تو فرماتے ہیں کہ اگر جہت رافع جہات مشہورہ میں سے ہو، مثال کے طور پہ قضیہ ضروریہ مطلقہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں جہت ضرورت ذاتی ہوتی ہے،
بس ضرورت ذاتی کا نقیض کیا ہوگا؟ اس ضرورت کو اٹھا لینا، کیونکہ میں نے اوپر یہی بات بیان کی کہ جو چیز وہاں پہ موجود ہوگی، اگر اس کا نقیض آپ نے بیان کرنا تو جو چیز موجود ہوگی اسی کو رفع کر دینا اس کا نقیض ہوگا۔ تو ضرورت کو رفع کر دینا کیا ہو جائے گا؟ اس کا نقیض ہو جائے گا۔ اور ضرورت کو رفع کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو امکان میں بدل دینا۔ ضرورت آپ نے اٹھا لیا، آپ نے کہا یہ حکم ہر حال میں ضروری طور پہ ثابت نہیں ہوگا بلکہ بعض مقامات پہ ہوگا، تو فرماتے ہیں جب بعض مقامات پہ ہو سکتا ہے بعض میں نہیں ہو سکتا، تو اس جہت ضرورت کو اٹھا دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ امکان ہوگا۔ اور فرماتے ہیں پاس امکان میں دو صورتیں، اگر امکان عام ہوا تو طرف مقابل سے سلبی ضرورت ہوگی، اگر امکان خاص ہوا تو طرف مقابل اور طرف موافق دونوں سے کیا ہوگی؟ سلب ضرورت ہوگی۔ فرماتے ہیں چونکہ امکان جو ہے وہ خود کیا ہے؟ خود جہت مشہور شمار ہوتی ہے، پس اس کا نقیض ضرورت ہوگی۔ یعنی آسان فارم میں کیا کہیں گے کہ جو ضرورت ہے جو جہت ضرورت ہمارے پاس تھی، یہ بھی چونکہ جہت مشہور ہے اس کا نقیض امکان ہو جائے گا، اور امکان جو جہت مشہور ہے اس کا نقیض ضرورت ہو جائے گی۔ یہ بات یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو جہت قضیہ جو متناقض ہو رہی ہے، فرماتے ہیں وہ جہات مشہورہ میں سے نہ ہو۔ اس صورت میں فرماتے ہیں منطقی حضرات جو ہے وہ تسامح کرتے ہوئے جہت مشہور کو نقیض قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ خود جہت مشہور نہیں ہے، اس کا کوئی نام موجود ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم قضائے غیر معروف اور غیر مشہورہ میں سے شمار کرتے ہیں۔ مطلب چونکہ اس کا کوئی نام موجود نہیں ہے بلکہ وہ قضائے غیر مشہورہ میں سے شمار ہوتی ہے، تو یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ جو جہت مشہور ہوتی ہے اسی کو بیان کر دیتے ہیں اور اسی کو اس کا نقیض قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خود نقیض نہیں ہوتا بلکہ لازم نقیض ہوتا ہے۔ یعنی اس جہت مشہور کے درمیان اور اس جہت غیر مشہور کے درمیان چونکہ ملازمہ پایا جاتا ہے، اور یہ والی جہت مشہور ہوتی ہے وہ اس جہت غیر مشہور کا لازمہ ہوتی ہے، تو یہاں پر جو نقیض ہوگا وہ خود نقیض نہیں ہوگا بلکہ وہ لازم نقیض ہوگا۔ مثال سے اس کو انشاءاللہ واضح کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو حضرات ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے براہ راست نقیض کا نام نہیں دیتے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہمارے سامنے دوام، اب دوام کیا ہے؟ قضائے مشہورہ میں سے شمار نہیں ہوتی۔ اگر کسی مقام پہ ایسا قضیہ آ جائے کہ جس پہ دوام موجود ہو، تو جب آپ نے اس کی نقیض بیان کرنی تو کیا کرنا ہے؟ اسی دوام کو اٹھا دینا، چونکہ ہر چیز کا رفع جو نقیض ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے دوام کو اٹھانا ہے تو فرماتے اس کی نقیض کیا ہوگی؟ لا دوام ہوگی۔ اب یہ جو لا دوام ہے، فرماتے چونکہ لا دوام کہنا یا لا دائمہ کہنا یہ جہات مشہورہ میں سے شمار نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس نقیض کے لازم کو ذکر کرتے ہیں، اور لازم کیا ہے؟ ایک جہت مشہور ہے، اس جہت مشہور کو یہاں پہ ذکر کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ اسی کو اس کا نقیض قرار دے دیتے ہیں۔ مطلب اس کو نقیض کے لازم کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ دوام کا حکم جب کسی موضوع پر لگایا جائے تو یہ حکم اس کی ذات کے وجود کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بالفعل ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم دائمی طور پر ثابت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہر حال میں ایسا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کی نقیض بیان کر دی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ یہ حکم ہر حال میں ثابت نہیں بلکہ حکم بالفعل ثابت ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کبھی حکم ہوگا اور کبھی حکم نہیں ہوگا۔ بس یہاں پر جو فعلیت آ رہی ہے، فعلیت کا مطلب کیا ہے؟ جب فعلیت ہوگی تو حکم ہوگا، جب فعلیت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ جو فعلیت ہے وہ حقیقت میں عدم دوام کا ہی لازم ہے۔ اب یہ جو فعلیت ہے چونکہ یہ جہات مشہورہ میں سے ہے، اور جو عدم دوام ہے وہ جہات غیر مشہورہ میں سے ہے، لیکن جو فعلیت ہے وہ عدم دوام کا چونکہ لازمہ شمار ہوتی ہے، بس یہاں پہ اگر ہم دوام کا نقیض بیان کریں گے تو عدم دوام بیان نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے دوام کا نقیض کیا ہے؟ فعلیت ہونا، تو اس کو لازم نقیض کا نام دیتے ہیں۔ یعنی خود جو نقیض ہے اس کو چھوڑ کے جو اس کا لازم ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو قضیہ دائمہ مطلقہ ہوتا ہے اس کا نقیض مطلقہ عامہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مطلقہ عامہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعلیت کو بیان کرتا ہے، اور جو دائمہ مطلقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوام کو بیان کرتا ہے۔ اس بنا پر دائمہ مطلقہ کا نقیض مطلقہ عامہ ہوگا، یعنی دوام کا نقیض فعلیت ہوگی، عدم دوام نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود نقیض کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ نقیض کے لازم کو یعنی فعلیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال اگر ہم کہتے ہیں بعض الفلک لیس بمتحرک بالفعل، بعض ستارے اور بعض فلکیاتی چیزیں ایسے ہیں کہ جو کہ متحرک نہیں ہوتی بالفعل، یعنی بعض زمانوں میں ان کے تحرک کا حکم ہے اور بعض زمانوں میں ان کے تحرک کا حکم نہیں، یعنی اس میں دوام نہیں پایا جاتا، تو گویا کہ جو فعلیت ہوگی وہ اسی دوام کی نفی کر رہی ہوگی۔ فرماتے اس اعتبار سے یہاں پر جو فعلیت ہوگی وہ دوام کا نقیض ہو جائے گی۔
جو دیگر منطقی حضرات ہیں وہ موجہات بسیطہ، مرکبہ، کلیہ اور جزیہ کے نقیض کو جداگانہ طور پہ بیان کرتے ہیں، لیکن مصنف ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک ان تفاصیل کو بیان کرنے کی اصل ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے مطول کتب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ الاختلاف بالجہت، اما الاختلاف بالجہت فامر یقتضی طبع التناقض، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اختلاف جہت کا تو فرماتے ہیں یہ ایسا امر ہے کہ جس کا خود تناقض کی طبیعت تقاضا کرتی ہے، کل اختلاف بالایجاب والسلب، جس طرح تناقض میں ایجاب و سلب کا تقاضا کرنا تناقض کی طبیعت میں شامل تھا، اسی طرح فرماتے ہیں اختلاف جہت کا تقاضا کرنا بھی تناقض کی طبیعت کا حصہ ہے۔ وجہ لأن نقیض کل شیء رفعہ، اس لیے کہ ہر چیز کا نقیض اسی چیز کو رفع کر دینا، اسی چیز کو اٹھا لینا ہے۔ فَكَمَا يُرْفَعُ الْإِيجَابُ بِالسَّلْبِ وَالسَّلْبُ بِالْإِيجَابِ، اور جس طرح ایجاب کو سلب سے اور سلب کو ایجاب سے رفع کیا جاتا ہے، فَلَا بُدَّ مِن رَفْعِ الْجِهَةِ بِجِهَةٍ تَنَاقَضَهَا، فرماتے ہیں بس ضروری ہے کہ جہت کو بھی اٹھا لیا جائے کسی ایسی جہت کے ساتھ کہ جو اس کے متناقض شمار ہوتی ہو۔ البتہ فرماتے یہ جو جہت رافع ہوگی، فرماتے اس میں دو صورتیں ہیں۔ وَلَكِنَّ الْجِهَةَ الَّتِي ترفع جہت اخرى، وہ جہت جو دوسری جہت کو اٹھانے والی ہوگی، یعنی جو جہت رافعہ ہوگی، قد تکون من احد الجہات المعروفہ، کبھی کبھار تو جہات معروفہ میں سے ایک ہوگی، فیکون لہا نقیض صریح، فرماتے پھر تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا جو نقیض ہوگا وہ بطور صریح ہوگا کہ جس کو جہات مشہورہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ مثال مثل رفع الممکنۃ العامۃ بالضروریۃ، مطلب امکان عام کو رفع کرنا ضرورت سے۔ اب امکان کیا ہے؟ جہات مشہورہ میں سے ہے، ضرورت کیا ہے؟ جہات مشہورہ میں سے ہے۔ و بالعکس، اس طرح فرماتے ہیں کہ امکان عام کو ضرورت سے رفع کرنا، یعنی جو امکان ہے وہ ضرورت کا نقیض ہو جائے گا اور جو ضرورت ہے وہ امکان کا نقیض ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن الامکان هو سلب ضرورہ، اس لیے کہ امکان نام اس چیز کا کہ جہاں پہ ضرورت کو سلب کیا جائے، جیسے کہ موجہات میں اس بات کو ہم نے آپ کے لیے واضح کیا تھا۔ یہ تو بات ہوگی اگر وہ جہات مشہورہ میں سے شمار ہو تو اس کا نقیض براہ راست ہوگا، یعنی واضح ہوگا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے وَقَدْ لَا تَكُونُ مِنَ الْجِهَاتِ الْمَعْرُوفَةِ، اگر یہ جہت رافع ان جہات میں سے ہو جو معروف شمار نہ ہوتی ہوں، الَّتِي لَهَا عِنْدَنَا اسْمٌ مَعْرُوفٌ، کہ جس کا ہمارے پاس مشہور نام ہو، ان جہات معروفہ میں سے یہ شمار نہ ہوتی ہو، فَلَا بُدَّ أَن نَلْتَمِسَ لَهَا جہۃ من الجہات المعروفۃ تلازمھا، پس ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ التماس کریں، ہم مدد مانگیں کسی ایسی جہت سے جو کہ جہات مشہورہ میں سے بھی شمار ہوتی ہو، اور یہ جو جہت مشہور ہے اس جہت غیر مشہور کے ساتھ ملازمہ بھی رکھتی ہے۔ یعنی دو چیزیں یہاں پہ کہ ایک تو وہ جہات مشہور میں سے ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ جہات مشہور کا غیر مشہور کے ساتھ ملازمہ بھی ہونا چاہیے۔ فَنَطْلُقُ عَلَيْهَا اسْمَهَا، پس ہم کیا کریں گے؟ اس جہت غیر مشہور پر جہت مشہور کے نام کا اطلاق کریں گے۔ فلا یکون نقیضا صریحا، تو یہاں پہ براہ راست واضح اور صریحا نقیض نہیں ہوگا بلکہ بل لازم النقیض، یہاں نقیض کا لازمہ ہوگا، نقیض صریح یہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ مثال جیسے الدائمۃ تناقضھا المطلقۃ العامہ، جو قضیہ دائمہ ہے، جہت دائمہ ہے، مطلب اس کا تناقض کیا ہوگا؟ مطلقہ عامہ ہوگا۔ وَلَكِنْ لَا بِالتَّنَاقُضِ الصَّرِيحِ، مطلب لیکن یہاں پر یہ جو مطلقہ عامہ جہاں پہ فعلیت کا حکم لگایا جاتا ہے، اگرچہ اس کا تناقض ہے لیکن تناقض صریح نہیں ہے، بل احداہما لازمۃ للنقیض الاخری، بلکہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے نقیض کو لازم ہوگا، دونوں کے درمیان ملازمہ موجود ہوگا۔ وہ کیسے؟ مطلب مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فَإِذَا قُلْتَ الْأَرْضُ مُتَحَرِّكَةٌ دَائِمَةٌ، اگر آپ کہتے ہیں کہ زمین کیا ہے؟ ہر حال میں متحرک ہے، زمین ہمیشہ حالت تحرک میں ہے، مطلب یہاں پہ جہت قضیہ وہ دوام کو بیان کر رہی ہے۔ فَنَقِیضُهَا الصَّرِیحُ سلب الدوام، اور نقیض کیا ہوتا ہے؟ اسی چیز کو رفع کر لینا، مطلب پس ہم کیا کریں گے؟ اس دوام کو اٹھا لیں گے۔ وَلَكِنَّ سَلْبَ الدَّوَامِ، لیکن فرماتے ہیں سلب دوام کرنا، لا دائمہ کہنا، لا دوام کہنا، لَيْسَ مِنَ الْجِهَاتِ الْمَعْرُوفَةِ، جہات مشہورہ میں سے شمار نہیں ہوتا۔ فَنَلْتَمِسُ لَهُ جِهَةً لازمہ،
فرماتے پاس یہاں پر ہم کیا کریں گے، ایسی جہت کی طرف رجوع کریں گے جو کہ اس جہت غیر معروف کے ساتھ ملازمہ رکھتی ہو۔ پس ہم کیا کہیں گے، لازم عدم الدوام ان سلب التحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنہ، کہ یہ جو عدم دوام ہے اس کا لازمہ کیا ہے کہ زمین سے متحرک ہونے کو سلب کر لیا جائے زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ بس اگر ہم کہتے ہیں کہ زمین ہر حال میں متحرک ہے تو اس دوام کی نفی کیا ہوگی کہ بعض حالات میں زمین متحرک ہے اور بعض حالات میں زمین متحرک نہیں ہوگی، یعنی بعض حالات میں اس کے تحرک کو بیان کیا جائے گا اور بعض زمانوں میں اس کے تحرک کو سلب کیا جائے گا، اور کیا کہیں گے، اے ان الارض لیست متحرکتم بالفعل، زمین بالفعل یہاں پہ متحرک شمار نہیں ہو رہی، یعنی بالفعل کا مطلب کیا ہے کہ بعض زمانوں میں متحرک ہو سکتی ہے بعض زمانوں میں متحرک نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ والا جو قضیہ ہے جو نقیض بیان کیا جا رہا ہے حقیقت میں وہذہ مطلقۃ عامہ، یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فعلیت کو بیان کیا جا رہا ہے، البتہ تکون لازمۃ لنقیض الدائمہ، مطلب یہ والا جو ہے وہ براہ راست دائمہ کا نقیض نہیں ہے بلکہ دائمہ کے نقیض کا لازمہ شمار ہوتا ہے، چونکہ عدم دوام ہے اور عدم دوام کا لازمہ ہے اس کا فعلی ہونا، تو پس جو فعلیت ہوگی وہ اس نقیض کا لازم شمار ہو جائے گی۔ وَإِذَا قُلْتَ كُلُّ إِنسَانٍ كَاتِبٌ بالفعل، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان جب بالفعل کاتب ہے تو اس کا نقیض کیا ہوگا، فَالنَّقِيضُ الصَّرِيحُ أَنَّ الْإِنسَانَ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ الْكِتَابَةُ، کذالک انسان کے لیے جو ہے وہ بالفعل کتابت ثابت نہیں ہے، وَلَازِمُ ذَلِكَ، اور فرماتے ہیں بالفعل کا مطلب کیا ہے، دوام سلب، کہ آپ اس کے دوام کو سلب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہر حال میں انسان کاتب نہیں ہوتا بلکہ بالفعل کاتب ہوتا ہے، اے انا بعض الانسان لیس بکاتب دائمہ، اسی فعلیت کا جو نقیض ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ عدم دوام ہوگا کہ انسان جب ہر حال میں کاتب نہیں ہوتا، وہذہ دائمہ، فرماتے یہ جو جہت فعلیت ہے اس کا نقیض کیا ہوگا، قضیہ دائمہ، وہی لازمۃ لنقیض المطلق العامہ، فرماتے یہ والا جو قضیہ دائمہ ہے یہ حقیقت میں براہ راست اس فعلیت کا کیا ہے، نقیض نہیں ہے بلکہ اس کی نقیض کا لازمہ شمار ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ولا حاجت الی ذکر تفصیل نقائض الموجہات، فرماتے ہیں کہ موجہات کے نقائص کو اور ان کے نقیض کو بیان کرنے کی اصلا یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، فلتطلب من المطولات ان ارادہ طالب، اگر طالب علم جو ہے وہ ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بڑی کتابوں کی جانب رجوع کرے، الا انہ فی غنی عنہا وننزہ الا یتعب نفسہ بتحصیلها، فرماتے ہیں اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہاں پہ طالب علم کو نصیحت کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حصول میں مشکل میں نہ ڈالے، فَإِنَّهَا قَلِيلَةُ الْجَدْوِ، اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ کم ضرورت پڑتی ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، تمام متقدمین اور متاخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ متناقضین میں کمیت الکیفیت کا اختلاف ضروری ہے، جہاں تک جہت کے اختلاف کا تعلق ہے تو اس میں دو اقوال ہیں، متقدمین کے نزدیک جہت کا اختلاف ضروری نہیں ہے جبکہ متاخرین کے نزدیک یہ اختلاف شرط ہے۔ جہاد دو طرح کی ہیں، جہات مشہورہ یا جہات غیر مشہورہ، جہاں تک جہات مشہورہ کے نقیض کا تعلق ہے تو وہ صریح ہوتا ہے، جیسے ضرورت کا نقیض امکان اور امکان کا نقیض ضرورت، لیکن جو جہات غیر مشہورہ چونکہ وہ نقیض صریح کو ملازم ہوتی ہیں اس لیے ان کو انہی کا نام دیا جاتا ہے، پس ان کا نقیض صریح نہیں ہوگا بلکہ نقیض کا لازم ہوگا۔ مصنف کے نزدیک ان نقائص کو بیان کرنے کی اصل ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خاص فائدہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔